سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کو پڑھنے کا نہیں ادا کرنے کا حکم دیا. اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اہتمام کے ساتھ ادا کرنا. اور 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. چند دن پہلے جو بیان تھا وہ بھی نماز سے متعلق کچھ باتیں تھیں. آج بھی نماز ہی سے متعلق چند باتیں کرنی ہیں. پچھلی دفعہ طہارت اور وضو کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں. آج ہم ابتدا کرتے ہیں اذان کے حوالے سے. نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 4 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں اذان دی تھی. تو کون سے 4 صحابہ تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سب کو معلوم ہے. ان کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی کافی لوگوں کو معلوم ہے. تیسرے تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے تھے سعد بن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 صحابہ کا نام تھے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبی شریف میں اذان دیا کرتے تھے. اذان میں 4 مرتبہ تھا اللہ اکبر. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ 4 ہی سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، تو چاروں طرف آواز لگ جائے. مشرق والوں کو بھی بلایا گیا، مغرب والوں کو بھی بلایا گیا، شمال اور جنوب والوں کو بھی بلایا گیا. دوسری حکمت علماء نے یہ لکھی کہ انسان عناصر 4 سے بنا ہے، 4 چیزوں سے بنا ہے: آگ، مٹی، پانی اور ہوا. یہ تمام مخلوقات کو دعوت ہے کہ اللہ رب العزت کا نام سب سے بڑا اور بلند قوت والا ہے. تو تمام مخلوقات کو یہ دعوت دی گئی. اذان کا جواب 2 طریقوں سے ہے. اذان کا جواب 2 طریقوں سے دیا جاتا ہے. ایک طریقہ، جب اذان ہو رہی ہو تو انسان سنتا رہے، جواب دیتا رہے، یہ سنت ہے. اور اذان کے جواب دینے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان باجماعت نماز پڑھے، یہ واجب ہے. اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خود سکھایا. یہ سب نماز کے اہتمام کے لیے باتیں چل رہی ہیں کہ نماز کی کوالٹی اچھی ہو جائے، معیار اچھا ہو جائے. اذان جب شوق اور توجہ سے سنیں گے، جواب دیں گے، اس کے اثرات خود بخود نماز کے اوپر آئیں گے. اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو ہم نے بھی جواب میں کہنا ہے اللہ اکبر. 4 دفعہ ہو گیا. اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے بھی کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر جب مؤذن 2 مرتبہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم بھی یہی کہیں گے. جب آئے گی نہیں بات حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی، اس وقت جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہنا. اس وقت جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا ہے. جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی باری آئے گی تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر جب آئے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اسی طرح سے جواب دینا ہے. یعنی کیا خلاصہ نکلا؟ تمام کلمات کا جواب بالکل اسی طریقے سے جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے وہی ہم کہہ رہے ہیں، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ ان کا جواب ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ سے دینا ہے. یہ سنت طریقہ ہو گیا. فجر کی نماز میں 2 جملے زیادہ ہوتے ہیں. ایک جملہ ایسا ہے جو 2 مرتبہ بولا جاتا ہے. وہ کون سا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ صدقت و بررت، صدقت و بررت، یہ اس کا جواب ہے. اچھا، ایک حکمت کی بات اور غور کیجئے. جب انسان اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ اب عمل کی طرف جا رہا ہے. پہلے تو اعلان تھا اللہ بڑا ہے، اللہ کے
اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی ہے۔ تو پہلے صرف بات تھی زبانی اعمال کی، زبان کی، لیکن اب ہے عمل، آنا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب کہا جا رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ یہ نماز کے لیے بلایا تو جا رہا ہے، لیکن اس نیکی کی توفیق آپ دیں گے تو ملے گی، آپ کے دماغ آپ کو کی توفیق دینے والا نہیں، اس مطلب مراد ہے۔ اذان کا جواب دینا سنت تو ہے ہی صحیح، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جو شخص اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دیتا ہے موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے نام کی عزت رکھتا ہے اللہ موت کے وقت کلمہ دے دیتے ہیں۔ ایک واقعہ سنی احترام اذان کے حوالے سے، ملکہ زبیدہ کا، ہارون رشید کی بیوی تھی، اس نے بڑے نیک کام کروائے، نہر زبیدہ تک اس نے بنوائی، جو میدان عرفات میں آج بھی اس کی کچھ باقیات موجود ہیں، نشان موجود ہیں۔ اس سے بے شمار مخلوق نے فائدہ اٹھایا، اور نیک عورت تھی، اتنی نیک عورت تھی کہ گھر میں قرآن پڑھنے والی قاریات، حافظات ہر وقت موجود رہتی، اور کتنی 100 ایک وقت میں قرآن پڑھ رہی ہوتی، 8 گھنٹے کے بعد دوسری شفٹ آ جاتی، دوسری 100 آ جاتی، تیسری آ جاتی، 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت اس کے محل میں رہتی تھی، ایسی نیک عورت۔ اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہا مغفرت ہو گئی۔ کہا آپ کی تو مغفرت ہونی تھی، اتنی نیکیاں آپ کی۔ کہا نا، وہ جو بڑی بڑی نیکیاں تھیں ان میں سے کسی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوئی، ایک ایسے عمل کی وجہ سے نیکی ہو گئی، مغفرت ہو گئی جو مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کی حضور پیش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ کون سا عمل تم نے میرے لیے کیا یہ بتاؤ، زبیدہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ جب اللہ رب العزت نے یہ پوچھا تو میں حیران پریشان، تو میں نے کہا نہر زبیدہ بنوائی وغیرہ؟ کہ نہیں، وہ تو تمہارے پاس سرکاری پیسہ تھا اور یہ تھا، اپنا بھی زیور دیا تو جو بھی کچھ تھا نا، میرے لیے کیا کیا؟ تو ملکہ زبیدہ خواب میں بتانے لگی کہ میں پریشان تھی، پھر اللہ رب العزت نے خود ہی رحمت کا معاملہ فرمایا اور فرمایا زبیدہ تیرا ایک عمل میرے پاس ہے جو تو نے میرے لیے کیا۔ یا اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ زبیدہ تم گھر میں کھانا کھا رہی تھی، کھانا موجود تھا، سامنے تھا، تم نے نوالا توڑا، اتنی دیر میں باہر سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، اور تمہارا کپڑا تھوڑا سا دوپٹہ جو ہے نا سر سے سرکا ہوا تھا، تم نے اس نوالے کو روک لیا، نہیں کھایا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، سر کی چادر کو ٹھیک کیا، پھر تم نے بعد میں کھانا کھایا۔ یہ جو تم نے تھوڑی دیر انتظار کیا یہ میرے نام کی عظمت کی وجہ سے تھا، یہ عمل میرے لیے تھا، اس وجہ سے میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ تو اذان کا جواب دینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہوتے اور آپس میں ہم بات چیت کر رہے ہوتے، نبی علیہ السلام ہم سے بات کر رہے ہوتے، جب اذان کی آواز آ جاتی نبی علیہ السلام باتیں کرنا بند کر دیتے، بالکل نماز پر متوجہ ہو جاتے، اور ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ یہ حال ہوا، نبی علیہ السلام اذان کا وقت ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کہا عائشہ۔ کہا من عائشہ؟ عائشہ کون؟ کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ کہا من ابو بکر؟ ابو بکر کون؟ فرماتی ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جب تک یہ نماز نہیں ادا کر لیں گے اس وقت تک ہماری طرف توجہ نہیں ہوگی۔ تو اذان کے بعد انسان کی توجہ ہو کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ ہماری جو بات چیت چل رہی ہے نماز سے متعلق ہے، گزشتہ بھی اور یہ والی بھی۔ تو آج اذان کا ذکر ہوا، اس کے بعد ایک اور معاملہ، مسجد سے تعلق، مسجد کے ساتھ محبت، مسجد بنانا، مسجد کے انتظام کو سنبھالنا، مسجد کی خدمت میں لگنا، یہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، بے شک وہی آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدیں جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت رکھتے ہیں۔ مسجد میں مومن کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ حدیث کے اندر بتائی گئی، فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی کو پانی میں آ کے سکون مل جاتا ہے، مومن کو مسجد میں آ کے سکون مل جاتا ہے۔ اگر کسی مومن کو مسجد میں سکون نہ ملے وہ بڑے خطرے میں بیٹھا ہوا ہے، بڑے خطرے میں ہے۔ مچھلی ساری عمر پانی میں رہے، پانی سے دل نہیں بھرتا، مومن کا دل مسجد سے کبھی نہیں بھرتا، دل اٹکا رہتا ہے، پھر آؤں گا، اگلی نماز کے لیے آؤں گا۔ دیکھیں دنیاوی محبت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ محبوب کی گلی کا کونا بھی اچھا لگتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا گھر مسجد وہ ہمیں کتنا اچھا لگنا چاہیے۔ پھر مسجد میں جانا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دو، اور جو فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو فجر کی نماز کے لیے جماعت کے لیے نہ گیا اور بازار گیا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن نور اور روشنی کی بشارت دے دو، یعنی فجر کی نماز جو مسجد میں پڑھے، مغرب کی نماز جو مسجد میں پڑھے، عشاء کی نماز جو مسجد میں پڑھے، یہ تینوں نمازیں اندھیرے میں ہیں، ان اوقات میں اندھیروں میں مسجد جانا یہ قیامت کے دن روشنی اور نور کا سبب ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں، یہ مسجدیں کیا ہیں؟ جنت کے باغ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے مسجد کے حوالے سے، سنیے اور اس کا مزہ لیجئے اور عمل اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ جار اللہ، اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے یا اللہ آپ کے پڑوسی کون؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ میرے پڑوسی۔ قیامت کے دن تمام مسجدیں بیت اللہ شریف کے ساتھ جوڑ کر جنت کا حصہ بنا دی جائیں گی۔ خیر کی بات ہے کوئی شخص مسجد کے لیے وقت نکالے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں استغفار کرتے ہیں، میں عذاب کو روک دیتا ہوں۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ عذاب کو روکنے والے ہیں۔ کاش کورونا کے موقع پہ ہماری قوم کو یہ خیال آ جاتا کہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے بجائے بند کرنے کی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مسجد کو آباد کرنے والوں پر عذاب ٹال دیے جاتے ہیں، اور ہم نے کورونا میں کیا کیا؟ مسجدوں کو ہی تالے لگائے۔ یہ ہماری بڑی بے حسی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں اللہ رب العزت جس سے خوش ہوتے ہیں نا اسے کسی مسجد مدرسے خانقاہ کا انتظام دے دیتے ہیں۔ وہ مسجد مدرسے خانقاہ تبلیغی مرکز دینی کاموں کی انتظامات میں لگا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے، اللہ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی ایک کا اظہار ہے، علامت ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ مرد ہیں یا عورتیں جو مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، دینی جگہوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح کی خدمت۔ یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ مسجد میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، مدرسوں میں اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کو وہ لوگ اور وہ جگہ بہت پسند ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جائے اور اس کے دین کی دعوت دی جائے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جن کو مسجد مدرسے کی کوئی خدمت مل گئی۔ تاہم یہاں ایک بات سمجھ میں آنے والی ایک بات سمجھنے والی ہے،
جو مسجد مدرسے کے متولی ہیں، ناظم ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، محتمم ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہیں، وہ آنے والے لوگوں کو اپنی رعایا نہ سمجھیں، اور ان کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، مدرسین ہیں، معلمین ہیں، معلمات ہیں، ان کو اپنی رعایا نہ سمجھیں۔ یہ بہت خیال کرنے کی بات ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے خلاف، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناراض کرتا ہے۔ فرمایا کہ آخر زمانے میں میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے، مسجدوں میں آ کے بیٹھا کریں گے، اور ان کا ذکر دنیا کی محبت ہوگا۔ فرمایا تم ان کے پاس مت بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مسجد میں جا کے بھی دنیا کی باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ پہلے آواز ٹھیک نہیں تھی کیا؟ قرآن مجید میں کیا حکم ہے نماز کے بارے میں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ قائم کا کیا مطلب؟ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، سنیے، اور علمی نکتہ بھی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حکم ہے نماز کو قائم کرو۔ پہلا معاملہ اس میں کیا؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز کو، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو۔ ایسا نہیں کہ ظہر کے وقت میں، ظہر عصر کے وقت میں، عصر عشاء کے وقت میں، ہر نماز اپنے اپنے وقت میں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پانچوں نمازوں کو اہتمام سے ان کے وقت میں ادا کرنا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نماز خشوع خضوع کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ پانچویں بات، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ پانچویں بات کیا؟ خود بھی نماز پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا، اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ کام کرو گے، لا نسألک رزقا، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، اللہ فرماتے ہم تمہیں دیں گے۔ بھائی یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل، آج ہمیں کتنے لوگ ہیں جو بہت پریشان ہیں، کوئی مالی تنگی کی وجہ سے پریشان، کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان، کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان، اس طرح کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ حدیث سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، وظیفہ سمجھ لیجئے۔ لفظ وظیفہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے آج کل ہم لوگوں کو، اور نا دعا 1 گھنٹہ مانگ لو تو بس گویا 8 فیل ہونے والا ہو۔ 1 گھنٹہ دعا مانگ لیجیے، تو دعا بھی کوئی وظیفہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے تو ساری ساری رات دعائیں مانگی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گھنٹوں دعائیں مانگی ہیں۔ آج کسی عورت کو کہو کہ شوہر تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، وہ پیٹو کی چوٹی پہ چڑھ کے نا وہاں جا کے 70 دفعہ یہ پڑھنا ہے، وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ شوہر انگلیوں پہ ناچنا چاہیے، بس کوئی وظیفہ بتا دو۔ ارے بھائی، دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اب سنیے وظیفہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب گھر میں تنگی پیش آتی دیکھتے تو سب گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، یعنی کہ خدا نہ خاصہ کوئی بے نمازی تھا، ان میں کوئی مزید تاکید کرتے کہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، جس کو گھر میں محسوس ہونا کہ مالی تنگی آ گئی، قرضہ آ گیا، پریشانی آ گئی، وہ خود بھی پابندی سے نماز پڑھے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پابندی سے نماز پڑھوائے، اللہ تنگی دور کر دیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اصل معاملہ یہ ہے جدھر ہم نہیں آتے۔ انسان کے جذباتی تعلقات کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، ایک رنگ ہے محبت کا اور ایک ہے عظمت کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے دونوں ہی رنگ مطلوب اور محمود ہیں، دونوں ہی رنگ ہونے چاہیے۔ ایک محبت کا رنگ، کیا مطلب؟ دیکھیں بھائی، دلہن کو
اپنے دلہا سے ایک تعلق ہوتا ہے. اب پہلی رات کی ملاقات ہے، وہ سج بھی رہی ہے، صبر بھی رہی ہے، ساری تیاریاں کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہی ہے کہ میں نے محبوب کا دل کیسے جیتنا ہے. دلہا محبوب ہو گیا نا اس کا، کہ میں نے محبوب کا دل کیسے جیتنا ہے. اس پہ وہ مشورہ بھی کر رہی ہے، لوگ بھی مشورہ دے رہے ہیں، خود بھی غور کر رہی کہ جب بات چیت ہوگی محبوب سے تو کیسے دل جیتنا ہے. تو نماز کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے بات چیت ہے. تو ہمارا بھی یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں کیسے جگہ بنانی ہے، اللہ کے ہاں کیسے اپنے تعلق کو، محبت کو بڑھانا ہے. اور قرآن کے اندر آتا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. وہ پھر نماز کے لیے پوری تیاریاں کرتے ہیں. جیسے دلہن دلہا سے ملاقات کے لیے تیاریاں کرتی ہے، مومن اللہ سے ملاقات کے لیے تیاریاں کرتا ہے. تو ایک تعلق ہے محبت کا. دوسرا کون سے بتایا تھا؟ عظمت کا. عظمت کا تعلق کیا مطلب؟ مثال سمجھیں. ایک سرکاری افسر ہے، اس کو وقت کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا. اب یہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب محسوس کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے لو جی مجھے بادشاہ نے بلایا، میں نے اس کے پاس جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تیاریاں بھی کر رہا ہے. جاؤں گا لباس ایسے ہوگا اور بات میں نے ایسے کرنی ہے، وہاں نگاہیں میری ادھر ادھر نہیں جھکنی چاہیے، ہٹنی چاہیے، اور میں نے بڑے ادب سے سلیقے سے بات کرنی ہے. کیوں کہ میں نے بادشاہ کے دل کو جیت لینا ہے، بادشاہ کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے. تو ایک سرکاری افسر جب بادشاہ سے ملنے جاتا ہے تو اس کی کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، اور دل کیا ہوتا ہے اس کا کہ میں نے اس کا دل جیت لینا ہے. تو ہم بھی تو خلیفۃ اللہ فی الارض سرکاری بندے ہیں نا. تو جب نماز میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عظمت کے تمام طریقوں کو پورا کریں، یعنی مکمل آداب کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اور تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو محبت کا تعلق بھی اللہ سے ہو، عظمت کا تعلق بھی اللہ سے ہو. اب نماز کی اہمیت کے بارے میں بھی چند باتیں ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اور اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے اسے مارو، اس کی پٹائی بھی کر سکتے. اب ڈائریکٹ پٹائی پہ نہیں جانا. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کون سی بات آ گئی دین میں، یہ تو سختی نہیں ہے. جب ماں اور باپ دونوں نمازی ہوں، گھر میں نماز کا ماحول ہو، بچوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ دیکھ کے پڑھتے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے. اور بچوں کو ترغیب سے پڑھایا جائے، ان کی عادت بن جاتی ہے، گھٹی میں پڑ جاتا ہے. اور ابھی بالغ تو ہونا ہے، 12 13 14 سال کی عمر میں، ابھی بالغ نہیں ہوئے. 10 سال کی عمر میں سختی کرنے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ دین کا ستون ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی فکر دلوائی گئی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم نماز کے بارے میں غفلت کرتے ہیں، چھوٹے ہیں جی کوئی بات نہیں. اور جب بڑے ہو کے ان کی عادت نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، تو بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں تم نماز کیوں نہیں پڑھتے. جب محنت کرنے کا وقت تھا وہ تو ضائع کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال ہو جائے اور نماز نہ پڑھے، یعنی 3 سال محنت کر لی اور نماز نہیں پڑھا، اب اس کی تھوڑا بہت تم جو ہے نا اس کو سرزنش کرو تاکہ وہ نماز پر آ جائے. نماز کی اہمیت کے بارے میں سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی ذمہ داری پہ اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو یہ کام نہیں کرے گا میرا کوئی اس سے عہد نہیں. بھئی 5 نمازیں پڑھنا کوئی مشکل؟ بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ اپنی ذمہ داری پہ جنت لے جائیں گے. ایک اور وظیفہ سن لیجئے پریشانیوں میں آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سخت کام، کوئی بڑی چیز، اہم معاملہ پیش آ جاتا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم، تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فرض نماز تو پڑھتے ہی تھے، نفل کے اندر تعداد میں اضافہ کرتے تھے.
تو کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب کوئی پریشانی ہو تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نماز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت مثال دی۔ فرمایا، صحابہ کرام سے بلکہ یوں پوچھا، بتاؤ بھائی اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور روزانہ 5 مرتبہ اس نہر سے غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن کے اوپر، جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ آپ بھائی اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، دن میں 5 مرتبہ نہر کو نہائے تو کوئی رہ جائے گا اس کے جسم پہ میل مٹی کو رہ جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے بھی یہ عرض کیا کہ بالکل بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ ایک انسان کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت میں جو دن میں 5 مرتبہ غوطے لگا رہا ہے، اس کے اوپر گناہ کیسے باقی رہ جائے گا؟ نبی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے آدمی سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہو گئی تو سارے اعمال درست ہو گئے، اور اگر نماز پوری نہ ہو سکی، خراب ہوئی، تو سب کچھ خراب ہو جائے۔ ہم دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ہیں، کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی رہ گئی تو نفل سے پوری کی جائے گی۔ فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو نفلوں سے پوری کی جائے گی۔ گویا کہ نفل کا بھی ہمارے پاس ایک اچھا اسٹاک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے تھے جی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے، نفلیں ہم کہاں پڑھیں؟ سنا جی کبھی جملہ؟ کئی لوگ ایسے کہہ دیتے کہ جی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے، نفل ہم نے کہاں پڑھنی، وہ تو اللہ والوں کی باتیں۔ ارے بھائی یہ جملہ اول تو ویسے غلط ہے، لیکن سیدھا اگر اسی بات کو بھی پکڑ لینا تو ہمارے فرائض کیسے ہیں؟ کہیں اخلاص کی کمی، کہیں جلد بازی، کہیں کوئی اور مسئلہ، تو ہمارے فرائض کو کامل اور اکمل ہیں جو ہم یہ بات کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے فرائض میں کمیاں ہیں اور یقیناً ہم مانتے ہیں تو پھر نفل کا کوٹا ہمارے پاس زیادہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آخری جو دو باتیں تھیں نا، 2 حکم، وہ کیا ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا خیال رکھنا، نماز ادا کرتے رہنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو پیشانی پہ نشان آ جاتا ہے سجدے کا۔ اب اگر ایک تو یہ کہ بندہ انشاءاللہ جنت میں ہی جائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو اگر کوئی نمازی جہنم میں چلا بھی گیا تو سجدے کا جہاں نشان ہوگا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی، اس کو اثر نہیں کرے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے گھر میں نفل نماز پڑھنا نور کا سبب ہے، بس نماز سے اپنے گھروں کو منور کرو۔ نفل نماز گھر میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ گھر میں کوئی کام کرنے والا مرد یا عورت وہ نمازی ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی سفارش کی ہے۔ سنیے ذرا نمازیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی سفارش، فرمایا نمازی غلام کو مارنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ کوئی ملازم ہمارا کوئی ماتحت نمازی ہو تو اس وجہ سے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جب ہم خیال کریں گے پھر اللہ تعالیٰ بھی مہربانی ہمارے ساتھ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو نماز کے بارے میں کچھ فضیلت آ گئی۔ اب نماز چھوڑنے کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ کتنا بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، بے خبر ہیں، چوری کرتے ہیں، نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں نمازی، لیکن ان کے لیے بھی تباہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کا چھوڑ دینا آدمی اور کفر کے درمیان ایک حد ہے۔
ایک حدیث کے اندر آتا ہے ہمارے اور ان کفار کے درمیان فرق نماز کا ہے، پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا کام کیا، کفر والا کام کیا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو ایسے سخت الفاظ ہیں، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ ظاہری الفاظ یہ ہیں، لیکن امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ اس سے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن کام اس نے کافروں والا کیا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، کام اس نے کافروں والا کیا۔ اور مشائخ نے لکھا جو شخص جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو موت کے وقت کلمہ ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس نے نماز کو چھوڑا تحقیق اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اس کا ایمان نہیں جس میں نماز نہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے گھر اور مال و اسباب سب کو لوٹ لیا گیا۔ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس میں نماز نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن بے نمازی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، فرشتے منہ کے اوپر اور کمر کے اوپر ضربے لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی آجا آجا میرے پاس آجا، میں تیرے لیے تو میرے لیے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا نام ہے حب الحزن، یہ اس کا نام ہے۔ یہ غم کا گھر کہلاتا ہے، بچھوؤں کا گھر کہلاتا ہے، اور ہر بچھو خچر یعنی گھوڑے کے گدھے کے برابر ہوگا، خچر کے برابر ہوگا، اور اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ بچھو ان کو چمٹ جائیں گے۔ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ میں کسی منحوس دن میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا۔ ابھی بات تو کر بیٹھا، بڑا پریشان کہ منحوس دن کون سا ہوگا۔ ایک فقیہ کے پاس گیا، پوچھا حضرت یہ میں نے بات کر لیا، میں کیا کروں، منحوس دن سے کیا مراد ہوگی؟ کہا جس دن تمہاری فجر کی نماز ہو جائے اس دن تمہارا منحوس دن ہے، اگر تمہیں اگر کر زندہ ہو جائے۔ کرتے ہیں اور کتنے دن ہم برکت کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں، خود غور کر لیجئے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن بے نمازی کے ماتھے پر 3 لائنیں لکھ دی جائیں گی۔ کون سی؟ اے اللہ کا حق ضائع کرنے والے، اے اللہ کی ناراضگی کے مستحق شخص، جس طرح تو نے اللہ کا حق ضائع کیا آج اس طرح تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ قیامت کے دن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے مطابق اس کو سیدھا کرنے کے لیے نا، سمجھانے کے لیے مثال دیں گے۔ ذرا بات کو سمجھیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کچھ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھئی ہم حکومت میں وزیر اعظم ہیں، ہم جناب مشیر ہیں، سرکاری کام بڑے ہیں، حکومتی عہدیدار ہوتے ہیں۔ کچھ کیوں نہیں پڑھتے؟ جی ہم بیمار ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ کچھ کہتے ہیں جی ہم کاروبار میں بڑا مصروف رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا مختلف۔ کچھ کہتے ہیں ہم تو نوکر ہیں، ملازم ہیں، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو مختلف قسم کے جو ہے نا وہ لوگ بہانے بنا کر نماز نہیں پڑھتے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر بندے کے سامنے اس کے مطابق بندہ کھڑا کر دے گا، بھائی آ جاؤ بھائی ذرا غور کریں۔ جو حکومت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ان کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کر دیا جائے گا، کیا تمہاری حکومت ان سے پڑھی تھی؟ ان کی تو نماز قضا نہ ہوئی۔ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ ایک آدمی بیمار ہوگا، یا اللہ میں بیمار تھا، میں کیسے نماز پڑھتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، تو ان سے زیادہ بیمار تھا، تو ان سے زیادہ بیمار تھا، ان کی تو نہ نماز قضا ہوئی نہ ذکر قضا ہوا۔
چپ، کچھ نہیں بول سکے گا۔ کوئی کہے گا جی میری اولاد اتنی تھی، اولاد کے کام، اولاد کی وجہ سے میری نماز قضا ہو جاتی ہے، صبح اسکول بھیجنا، دوپہر کو ان کے لیے کھانے بنانا، کپڑے استری کرنا، سارا دن اولاد کے کام کرنے پڑتے ہیں، میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ عورتیں نہیں کہتی اس طرح، ان کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رکھ دیا جائے گا۔ اور جو کہے گا جی میری نوکری ایسی تھی، ڈیوٹی ایسی تھی، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، ان کے سامنے حضرت آسیہ کو کھڑا کر دیا جائے گا، فرعون کی بیوی کو، کہ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے تو انہوں نے نماز پڑھ لی اور ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے نماز نہ پڑھی۔ تو سب کو پورا پورا سلام یا سیدھا کر دیں گے، آ جاؤ بھی ٹھیک ہے۔ چلے ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، پرسوں ہی مجھے معلوم ہوا یہ، پرسوں میں گیا تھا یہ جامع شفیہ کے محتمی میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک وظیفہ بتایا اور ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی دیا صبح شام کے معمولات کا۔ اس میں جو انہوں نے وظیفہ بتایا وہ نماز حاجت ہے، صلاۃ الحاجت، نماز حاجت جو حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہے۔ اور وہ فرمایا، مجھے بھی کہا کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، کوئی خاص جو ہے نا وہ بات ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی قرضہ ہے، کوئی بات ہے، اس عمل کو کر لو، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو یہ وظیفہ بتا دیا جائے کہ رہنے دیا جائے؟ جی وسیم بھائی بتا دیں۔ تو یہ نماز حاجت ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہے۔ مجھے کنہوں نے بتائی؟ کیا نام لیا ابھی؟ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب جامع شرفیہ کے محتمم ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیاض میں، یعنی ان کی ڈائری میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عبادت گزار کو، عابد کو یہ نماز حاجت سکھلائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اب اس کو توجہ سے ذرا سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت، کتنی؟ 2 رکعت۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کی مکمل سورت پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کی پوری سورت پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے، پھر نماز پوری پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ کچھ مشکل تھا؟ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں 3 کام کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ سجدے میں 4 کام کرنے، پہلے 3 کام، اس کے بعد اپنی حاجت۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی پڑھ لے۔ دوسرا کام 10 مرتبہ تیسرا کلمہ مکمل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنے ہیں۔ تیسرا کلمہ مکمل 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ 10 مرتبہ یہ دعا مانگنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت مانگنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی نماز حاجت ہے، اور اس میں بے شمار حاجات انسان کی پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما۔ رب کریم تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اس بارش کی خیر عطا فرما اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com